بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مشاہدات سے سبق حاصل کرتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یعنی اگر اچھی چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کو اڈاپٹ کرتا ہے، بری چیز نظر آتی ہے تو اس کو اوائڈ کرتا ہے۔ اس کو جو ہے نظر کی زندگی کہتے ہیں، مشاہدے کی زندگی کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ جب انسان مشاہدہ کرتا ہے تو بندہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے۔ جس چیز میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے اس کو وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے، ہر چیز کو جلدی جلدی کرنا چاہتا ہے، ہر چیز میں جو ہے جلدی فیصلے کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو حاصل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم اس زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو چیز فوراً فائدہ پہنچا سکتی ہے ہم چاہتے ہیں ہم وہی کر لیں۔ لوگ ایسے بزنسز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جس میں فوری طور پر فائدہ ہو، یکدم امیر بننا چاہتے ہیں، ایسے بزنسز کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اور جو ملاوٹ کر دینا یا لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کے پیچھے بھی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انسان جلدی جلدی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر ایک کاروباری جو ہے آرام سے کام کرے گا، اس کے آہستہ آہستہ کسٹمر بنتے چلے جائیں گے، وہ سروسز دیتا چلا جائے گا، یہ ایک پائیدار اس کا بزنس ہو جائے گا اور اس کو نہ صرف بلکہ اس کی نسلوں کو بھی فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ لیکن انسان چاہتا ہے مجھے جلدی سے فائدہ حاصل ہو جائے، لہٰذا دنیا کے جتنے بھی معاملے ہوتے ہیں ان میں انسان جلدی چاہتا ہے۔ اب جو ہے اگر دنیاوی اعتبار سے تو یہ چیزیں ساری کے ساری انسان کو جو فائدے ہیں، جیسے امپلائی نے کام کیا اس کو جو ہے ایوری 2 ویک جو ہے اس کو سیلری مل گئی، جلدی سے مل گئی، وہ کام کرتا چلا جائے گا۔ اب اس مزاج کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ سوچیں، ایک بندہ ایمان والا جو ہے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کو حکم دیا جاتا ہے نماز پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح جو بھی دین اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو، تو اس کا فائدہ جو ہے انسان کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن یہ ہڈن فائدہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے نماز پڑھنے کے بعد اس کو بھئی کوئی پیسے مل گئے ہیں؟ کیا ملا ہے اس کو؟ بظاہر دیکھنے میں اس کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا ہے اس کا فائدہ۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ جو بندہ آخرت کی نیت سے چیز کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے یہ آخر ہے، آخرت کی چیز ہے، اس کا فائدہ یہ دنیا والا نظر نہیں آئے گا، اس کا فائدہ آخرت میں نظر آئے گا۔ روزہ سارا دن رکھا، بھوک پیاس سے رہا تو فائدہ آخرت میں ملا۔ تو اس میں انسان جو ہے بعض اوقات جو ہے بے احتیاطی کر جاتا ہے اور جو ہے اس راستے پہ آنے میں اس کو دقت محسوس ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے اٹھ نہ جائیں بلکہ تھوڑی سی دیر وہاں بیٹھے رہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد خاص طور پر۔ تو آپ اگر بیٹھ کر تسلی کے ساتھ بھئی آپ نے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ آپ نے اللہ اکبر پڑھا، اور عام طور پہ اس کی گنتی انسان اپنی جو ہے انگلیوں کے اوپر کرتا ہے، تو آپ نے اس طرح سے کیا، اس کا فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ اندازہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں انسان کی انگلیوں کے اوپر یہ جو پور بنے ہوئے ہیں، نشانات ہیں، یہ بھی بولیں گے۔ اب جب یہ بولیں گے اور اس بندے نے ساری زندگی اس پہ بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا ہوگا، تو یہ کیا بولیں گے اس کے حق میں؟ وہ کہیں گے اللہ یہ تو نماز کے بعد بیٹھ جاتا تھا اور یہ جو ہے اس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر آپ کی تعریفیں کرتا تھا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہوگا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں اور دین اسلام جو ایک ضابطہ حیات ہے، اس کا فائدہ آخرت میں ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا اس کا فائدہ؟ خبر سے ملا، اور یہی ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان والا خبر پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اس کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، وہ نظر پہ زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ فرق ہے نظر کی زندگی اور خبر کی زندگی میں۔ آپ مت دیکھیں کہ آپ کو جو ہے دنیا میں اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نا۔
تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آخرت کا۔ اگر جتنے بھی گناہ ہیں جن میں مزہ آتا ہے دنیا میں، وہ نظر کے مطابق دیکھا جائے تو بندہ کہتا ہے یا واہ واہ مزے کی زندگی، اور اگر خبر کے مطابق دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بری زندگی، اس کا نقصان ہوگا۔ تو جو نظر کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے اس کو فائدے اور نقصان کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ صرف ڈیزائرز اور گریٹیفیکیشنز کے اوپر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو خبر پہ زندگی گزارتا ہے وہ صبر اور شکر اور کے ساتھ زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اور اس میں برداشت کرنی پڑے گی، اس میں محنت کرنی پڑے گی، اور اس کا فائدہ بعد میں نظر آ جائے گا۔ تو چنانچہ آج جو ہم نے بات سنی وہ یہ سنی کہ ہم نے خبر کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نظر کے مطابق زندگی کو نہیں گزارنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔